میرے دادا پیر و مرشد رومی عصر غزالی دوراں نباز ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ حضرت پہ کیفیت غالب رہی اور حضرت نے کم و بیش 100 سال اپنی مسند پہ گزار دیے بیٹھ کے، آپ باہر نہیں نکلے۔ لیکن اگر کوئی سیالکوٹ میں آپ کا جاننے والا ہوا تو آپ اس سے پوچھ لیجئے گا کہ حکیم عبدالحی کیا تھے حضرت، کم و بیش 100 سال حضرت مسند پہ جلوہ گر رہے۔ اور جب تک جمعہ پڑھایا حضرت نے تو جمعے کے دن حضرت 11 بجے کے بعد آپ کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی، لوگ پہلے آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، کیونکہ حضرت کی گفتگو میں کمال یہ تھا کہ حضرت جب گفتگو کرتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے۔ اور میں اپنے حضرت صاحب کے لیے بس اتنا ہی کہوں گا کہ 1000 جام تصدق 1000 مے خانے، 1000 جام تصدق 1000 مے خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے ہے۔ لیکن ظاہر ہے جی، کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کا ایک وقت ہے، اور پھر جب وقت پورا ہوتا ہے تو پھر لیکن حضرت کا وصال تو 2013 میں ہوا، لیکن آپ نے 2009 میں سکوت اختیار کر لیا، بولے نہیں پھر حضرت، 9 بھی چپ رہے، 10 بھی چپ رہے، 11 بھی، 12 بھی، اور 13 کو آپ کا وصال ہو گیا۔ لیکن یہ 9 سے لے کر جو 13 تھے نا، رہے چپ، لیکن میں نے کئی بار حضرت کی آنکھوں سے موتی گرتے دیکھے، رویا کرتے تھے، اور پتہ کیا فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے، پنجابی بولتے تھے۔ آپ کبھی یوٹیوب پہ بھی لکھیے گا حکیم عبدالحی ان سیالکوٹ، کچھ بیان ہمیں وہ میسر آئے تو ہم نے کچھ کوشش کر کے یوٹیوب پہ چڑھائے ہیں، تو پنجابی بولتے تھے، اردو نہیں بولتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے سانو 100 سال ہو گئے دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کسی نے منگیا ہی نہیں ہے، کدی کسی نے رویا کرتے تھے کہ جڑا سودا اسی لے کے بیٹھے ہیں کدی کسی نے۔ اس لیے پتر میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ پاک لوگ ہیں، منگ لو سودا ہے نا کوئی۔ میں عرس پہ گیا ایک پہ، تو کوئی معروف نہ آستانہ تھا نہ وہ کوئی بزرگ معروف تھے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ اگر معروف نہ ہو تو بزرگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو قرآن کریم نے بزرگ ہونے کا نصاب مقرر کیا ہے اس میں معروف ہونا تو ہے ہی نہیں، اس میں 2 ہی چیزیں ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ لازم نہیں ہے کہ جو مشہور نہیں ہے وہ بزرگ نہیں ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ 40,000 ولی تو اس امت میں ہر وقت ایسے ہیں جن کو خود ہی نہیں پتہ کہ ہم ولی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو پتہ ہے میں ولی ہوں، اور اس کو اتنا بھی پتہ ہے کہ ولایت میں میرا عہدہ کیا ہے، میری پوزیشن کیا ہے، لیکن 40,000 ایسے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں ولی ہوں، اللہ نے ان کو چھپایا ہوا ہے لوگوں سے۔ تو وہ ہم بیٹھے کمرے میں، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار کوئی بزرگوں کی کوئی سوا عمری ہو یا کوئی لکھی گئی ان پہ کتاب تو دو، میں سرسری سی نظر ڈالتا ہوں، چلو کوئی بات ہو جائے گی دوران گفتگو ان کے لیے، یا ویسے کو مجھے بات سنا دو۔ انہوں نے بات سنائی، میں کبھی میری بیٹری لو ہو نا میں خود کوئی سنا کے چارج کر لیتا ہوں، بات اتنی مزیدار ہے۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت جہاں بیعت تھی نا، تو حضرت اپنے آستانے میں یا اپنے پیر خانے میں کوئی صف اول کے مریدین میں نہیں تھے، بلکہ آخری صف میں بھی نہیں تھے، حضرت وہ خادم تھے، حضرت کبھی کوئی خدمت سر انجام دے دی، کبھی کوئی سر انجام۔ وہ ایک دن کہیں حضرت صاحب نے کوئی خدمت ان کے ذمہ لگائی تو انہوں نے خدمت بڑے سونے طریقے سے کی حضرت۔ تو وہ حضرت گزرے تو پوچھا او بھئی یہ کس نے کیا ہے؟ تو سب نے کہا جی وہ سائیں اللہ دیتے نے کیتا ہے۔ کہا سائیں اللہ دیتے کو میرے کمرے میں بھیجو۔ موج میں تھا اللہ کا دوست، وہ بلا کے نا سائیں اللہ دیتے کو کہا بھئی بڑے راضی ہوئے ہیں، تو بڑا سونا کام کیتا ہے، چل پھر مانگا جو کچھ ساڑھے کو، قربان جاؤں جی سائیں اللہ دیتے پہ بھی، کیا ذوق تھا سائیں اللہ دیتے کا بھی۔ وہ آگے سرچ کرنے لگے پیر جی کچھ نہیں چاہیے بس اللہ ہی چاہیے ہے۔ لیکن حضرت آج امت اس ذوق سے بلکہ میں نے بزرگ بیٹھے ہیں حضرت کو مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے، ہمارے سٹیجوں پہ اللہ کا نام کوئی نہیں آیا حضرت، ذوق کہاں سے آئے حضرت؟
ہمارے اسٹیجوں پہ کوئی نہیں ہے، بس کوئی اسی شعر میں بس کو آ گیا اللہ کا نام تو لے لیا، باقی اگر کچھ اسپیشل لیا جائے تو میں نے 3 اگست 1984 2000 میں نے میٹرک کلیئر کیا، پھر میں نے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا، اللہ نے سوچ بدل دی، سارا کچھ چھوڑا اور میں جامعہ نظامیہ آ گیا، پھر 2001 سے لے کر 2009 تک یہ سلسلہ میرا چلا ہے، لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے میں نے بھی اسکولنگ کی ہے، کالجوں میں رہا ہوں، مجھے خود یاد ہے حضرت اہل سنت کے جو اشتہار نکلتے تھے نا، اس پہ لکھا ہوتا تھا محفل حمد و نعت، لیکن پھر اسی 2000 تو بعد ماڈرن ہوئے اور حمد، لیکن چلو تم نے تو اپنی اسٹیجوں سے حمد نکال دی، لیکن یاد رکھنا قیامت والے دن ہمارے محبوب کا جو جھنڈا ہوگا اس جھنڈے کا نام ہی حمد والا جھنڈا ہے۔ ہم نے اسٹیجوں سے حمد، لیکن یاد رکھنا ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا جو جھنڈا ہے نا، اس کا جھنڈے کا نام کیا ہے؟ حمد والا جھنڈا۔ اس لیے پتر ہاتھ جوڑ کے واپس لے آؤ، یہ رنگ واپس لاؤ یار۔ تمہارے خیال میں رسول پاک بڑے خوش ہوتے ہیں تم سے جب تم حمد نہیں پڑھتے اور ڈائریکٹ ہی نعت پڑھتے ہو؟ کیا سمجھتے تم رسول پاک کو تمہارا یہ عمل پسند آتا ہے؟ بلکہ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ یاد رکھیں حضرت، یہ وکری بات ہے کہ امت حضرت حسان والی روایت رکھ لی لیکن عبداللہ ابن مسعود والی، اگر حضرت حسان سے رسول پاک علیہ السلام نے نعت سنی ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے قرآن بھی سنا ہے۔ اور میں اندر بھی حضرت بھائی دکھ ہی رو سکتے ہیں پتر، آپ نے حمد نکالی، آپ نے اسٹیجوں سے قرآن نکالا اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے حضرت۔ آج اہل سنت کے پاس قاری نہیں رہے حضرت، کتنے قاری ہیں؟ میں نے ایک دن بیٹھ کے گنے تھے، ہمارے پاس 16 یا صرف 17 قاری ہیں، اور اس وقت پتر ہماری جو محافل ہوتی ہے نا، کم و بیش 80% محافل تلاوت قرآن کریم کے بغیر ہوتی ہیں۔ وہ بھائی قاری رفیق نقشبندی صاحب ایک وقت میں کتنی جگہ جا سکتے ہیں؟ قاری نجم المصطفیٰ صاحب ایک وقت میں کتنی جگہ جا سکتے ہیں یار؟ قاری سید صداقت علی صاحب ایک وقت میں کتنی محفلوں میں جا سکتے ہیں؟ آپ نے، کیونکہ حضور نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک جس کا مفہوم ہے، فرمایا تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس محفل میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو۔ لیکن پتر میں بڑے دکھ سے کہنے لگا ہوں ہمارے اسٹیجوں پہ قرآن غالب نہیں، غائب ہے۔ ہمارے اسٹیجوں پہ قرآن غالب نہیں بلکہ کیا ہے؟ غائب ہے۔ یہ بس جہاں کوئی علمی ذوق ہے، باقی تو چپ بلی ہے۔ تو پھر پتر جب ہم نے اسٹیجوں سے قرآن غائب کر دیا تو پھر آپ کی زندگی میں قرآن کدھر سے آئے گا؟ یہ تو ہم نے پڑھ پڑھ کے بتانا تھا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ ہم نے پڑھ پڑھ کے آپ کو بتانا تھا یاسین والقرآن الحکیم، یہ ہم نے آپ کو پڑھ پڑھ کے بتانا تھا کہ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ ہم نے آپ کو پڑھ پڑھ کے بتانا تھا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس لیے پتر میں گزارش کروں گا کہ قرآن واپس دیکھیں جی، ہم نے تو دکھ رونے ہیں پتر، اور بس اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ اخلاص دے، اور دوجا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ہے۔ اب پتر امت کا قرآن سے بس اتنا تعلق ہے، دم کرنا ہو تو قرآن، بس تعویذ لکھنا ہو تو قرآن، کچہری میں قسمیں کھانی ہو تو، مائی بابا مارنے ہو تو، مارنے کے لیے نہیں پڑھتے ہم، اور مائی بیمار ہوئے تو لے کے بیٹھ جانے ہم مارن واسطے تو بھائی اللہ بابا مارنا ہو تو، اللہ آپ کو کس نے کہا کہ قرآن مارنے والی کتاب ہے؟ وہ چلے تو اس نیت سے ہی کیوں نہیں پڑھتا سورہ یاسین میری مائی ٹھیک ہو جائے؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سورہ یاسین میں اتنا زور ہے کہ مائی کو اٹھا سکتی ہے، لیکن تیری نیت ہی مارنے کی ہے، تیری نیت ہی مارنے کی ہے، تو اس نے تو پھر کہاں سے اٹھانا ہے اس کو؟ کہاں لکھا ہے قرآن پاک کوئی قرآن مارنے والی کتاب ہے؟ بلکہ قرآن کیا کہتا ہے
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. لیکن ہم قرآن کس لیے پڑھتے ہیں؟ مارنے کے لیے. بلکہ صحابہ علیہم الرضوان کے لیے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اگر ہم بیمار ہوتے تھے نا تو ہم 3 شفائیں اکٹھی کرتے تھے. پہلی شفا قرآن، دوسری شفا بارش کا پانی، تیسری شفا جزاک اللہ، تیسری شفا شہد. اور کہتے ہیں ہم کرتے کیا تھے، کسی پتھر کے ٹکڑے پہ قرآن پاک لکھ کے نا بارش کے پانی میں شہد گھول کے تو پتھر اس میں پھینکتے تھے اور ہلا کے پی لیتے تھے، ہمیں شفا ہو جایا کرتی تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم 2 شفائیں اکٹھی کرتے تھے. کیا؟ قرآن پاک کسی پتھر پہ لکھنا، کوئی بھی آیت لکھ دینی، مثلا والقرآن الحکیم لکھ دینی، یا علم القرآن لکھ دینا، یہ بھی تو قرآن ہی ہے نا، ٹھیک ہے جی. صرف والنجم لکھ دینا، ٹھیک ہے جی. یا والقمر لکھ دینا، یا ایھا المزمل لکھ دینا. اور کیا کرنا، اس کے اوپر شعر لگا کے نا ہم نے چاٹنا تو ہمیں شفا ہو جایا کرتی تھی. ان کو اس لیے شفا ہوتی تھی کیونکہ ان کو پکا یقین تھا کہ قرآن شفا والی کتاب ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، قرآن پڑھ کے حضرت صاحب ذرا بچے بھیجیو سورہ یاسین پڑھانی ہے. کیوں؟ وہ مہراں دا دم نہیں نکلدا پیا تو بس بابے ہوری مرن نہیں ڈر، ذرا بچے بھیجیو بابے ہوری مارنے میں. کس نے کہا آپ کو؟ ذرا یہ آپ کو کس نے کہا یار؟ آپ کو یہ کس؟ اللہ مجھے پتہ ہے حدیث ہے لیکن وہ کچھ اور کہہ رہی ہے. پہلی بات تو فقہا نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ہے ہی ضعیف ہے حضرت جی، ٹھیک ہے جی. لیکن اگر ہے بھی تو کچھ اللہ، اگر آپ نے ہمت کرنی ہے میرا سپیکر ماٹھا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. اب مجھے پتہ ہے آپ کو عادت نہیں ہمیں پڑھانے کی، لیکن انشاءاللہ تیار ہو جو آگے رنگ ہے والا ہی آن دیا سیکھ لو نظر جی. ہوں ٹپے مائیے دوڑیاں دا ٹائم جان والا حضرت. تو اللہ ہم پہ رحم کرے. اس لیے پتر قرآن پاک کی طرف آؤ. میں ان سارے بزرگوں سے نا پتر وہ برکت لے ایک فکر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے. حضرت صاحب بڑا بڑا سونا ہمارے قاری پڑھتے ہیں. قاری سید صداقت علی صاحب ہیں، قاری رفیق نقشبندی صاحب ہیں، یا نعیمی صاحب کا تو انتقال ہو گیا نا. اللہ کی قسم ہے جو قرآن پڑھتے ہیں تو دلوں کو، تو میں اکثر سوچتا ہوں جب میرے رب نے اپنا کلام اپنی شان کے مطابق خود ہی پڑھا ہوگا تو کیا پڑھا ہوگا، کیا پڑھا ہوگا. جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ یہ نا یہ مسجد میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے حضرت. یہ مسجد میں قرآن رسول پاک علیہ السلام تشریف لے آئے. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا کہ رسول پاک میرا قرآن سن رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں اپنے اس هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ. میں بس جی حضرت ہوں سارے ہیں پیسے آ گئے جی، اللہ برکت، یہ سب کی طرف سے آ گئے. بس جی اب نہیں جی کوئی پیسے سب کی طرف سے آ گئے جی. میں نے کیا پڑھنا ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پڑھا ہوگا. اب ان کو نہیں پتا کہ رسول پاک میرا قرآن سن رہے ہیں. یہ صدق اللہ العظیم ختم کر کے اٹھے پیچھے رسول پاک. اس سے پہلے کہ یہ کچھ عرض کرتے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا ہی سونا قرآن پڑھا ہے، تو نے بڑا سونا قرآن پتہ یہ کہ عرض کرتے محبوب آپ سن رہے تھے میرا قرآن پڑھنا؟ فرمایا ہاں ابو موسیٰ میں نے سنا تیرا قرآن.
عرض کرتے ہیں محبوب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، نہیں تو میں اور سونا کر کے پڑھتا، آئے اور سونا۔ تو جب میرے اللہ نے اپنا کلام خود پڑھا ہوگا پھر کیا پڑھا ہوگا حضرت جی، لیکن وہ کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، لکھا اس لیے وہ قرآن صرف فرشتوں نے سنا حضرت جی، اور لکھا جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے آپس میں گفتگو کیا کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین دی جائیں گی، پھر فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کی زبانیں سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو تلاوت کریں گے، پھر فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کے سینے ان دونوں صورتوں کو محفوظ کریں گے۔ اچھا حضرت جس کو ظاہر ہے پتہ ہے اس کو تو پتہ ہے، وہ بھی چپ ہی رہے، لیکن جس کو نہیں پتا مقصد تو ہے دستک دینا حضرت، بس جزاک اللہ کہ بڑے، جس کو نہیں پتا مقصد صرف دستک دینا۔ پتر کتنا پیار ہے حضرت امام حسین امام علی مقام سے ہم سب کو ہے۔ میں کہتا ہوں کسی رات امام حسین پاک کی زیارت ہو جائے اور خواب میں امام حسین پاک فرمائیں وہ قرآن جو ہم نے نیزے پہ پڑھا تھا چل تو ادھر ہی بیٹھ کے اوپر سے دیکھ کے ہمیں سورہ طٰہٰ ہی سنا دے۔ پتر جس کو پتا ہے وہ بھی چپ رہنا، جس کو نہیں پتا وہ بھی چپ ہی رہنا، تو پھر کیا کرنا ہے، سنا لو گے؟ مجھے پتا ہے حضرت کم و بیش 80% لوگوں کو تو آج یہی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ ہے کس بارے میں حضرت۔ کیوں جی میں نے غلط تو نہیں کہا؟ 80% لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ سورہ طٰہٰ ہے۔ کیوں بھائی نوجوان؟ چل میں کہتا ہوں وہ لجپال ہیں، لجپالی ہی کرتے ہیں، وہ کہیں چل 16واں سپارہ کھول، تو کھول بھی لیا تو پھر ان کی کرنا ہے، سنانی کے این سنانی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک۔ یہ پتر ہمارا حال ہے، اور باتیں ہم سے سن لو جتنی سننی ہے۔ یا جو امت یہ بھی بتانے سے قاصر ہے کہ سورہ طٰہٰ کس بارے میں ہے۔ میں نے تو کہا تھا بچوں کو، میں نے کہا یار کس دن نہ لاہور پروگرام کرو کیمرہ، بھائی مقصد ہے نا حضرت، بھائی دستک ہی دینا مقصد ہے۔ میں نے کہا گلبرگ چلے جاؤ، ڈی ایچ اے چلے جاؤ، بحریہ چلے جاؤ، پروگرام کرو، پوچھو، بتاؤ بھائی سورہ طٰہٰ کس بارے میں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس لیے پتر باقی بھی کافی بزرگوں نے آنا ہے، اس لیے پتر میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، واپس آؤ۔ پتر بڑی باتیں کر لیں، بڑا وقت ہم نے ضائع کر لیا، اب اللہ کی طرف آؤ۔ اور یہ لوگ یہ پاک بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو حضرت کہ منہ مٹھا کیوں نہیں ہوتا، سینے سے ٹھنڈ کیوں نہیں پہنتی، پوچھو پتر۔ میں یہ قصور کے پاس ایک بزرگ ہیں، میں پیچھے بھی میں نے بات سنائی ہے، مجھے وقت ملے تو میں ضرور جاتا ہوں حضرت، سچا سونا سید، اور پھر جو موتی ملتے ہیں وہ بھی سچے اور سونے ہیں حضرت۔ میں ایک دن اسی طرح گزر رہا تھا، جیسے یہ سڑک ہے تھوڑا سا اندر، میں حاضر ہوا تو میں نے کہا کہ حضور کوئی نصیحت فرمائیں، تو پھر حضرت نے جان ہی کڈی میری بھی حضرت، مجھے فرمانے لگے مولانا اپنی ہر تقریر کرنے سے پہلے یہ سوچ کے کیجئے گا کہ آپ کی تقریر صرف لوگوں نے نہیں سننی، آپ کی تقریر مصطفیٰ کریم نے بھی سننی ہے، صرف لوگوں نے مصطفیٰ پاک نے بھی سننی ہے کہ اج گیا سی تے میری امت نو کی کہہ کے آیا ہے، میری امت کو بلایا میری طرف، میری امت کو بلایا اللہ کی طرف، میری امت کو بلایا قرآن کی طرف، میری امت کو بلایا مسجد کی طرف۔ وہ شاہ صاحب نے تو فرما دیا، صاحب حال بندے کی بات تھی، یہ تو نہیں ادھر سے گئی اور ادھر سے نکل گئی، ادھر سے گئی اور سیدھی ادھر گئی۔ اب کچھ دنوں کے بعد نا وہ رمضان شریف سا وہ اللہ پاک کا فضل ہوا، مدینہ پاک میں حاضری کی سعادت مل گئی حضرت۔ اور میں حضرت جب بابو سلام سے اندر داخل ہوا نا تو اس شاہ صاحب کی آواز
گونجے اندر، اور پھر جالیوں کے سامنے جانے کی ہمت نہ پڑے، کیویں جائیے، کیونکہ اپنی ساری یاویاں یاد تھی جو دوران تقریر ماری ہوئی ہیں حضرت، جو چولیں ماری ہیں دوران تقریر، وہ ساری یاد آئیں حضرت، اس کی خوشامد کی، ادھر کی بات ادھر کر دی، ادھر کی بات ادھر کر دی، وہ ساری یاد آئیں۔ اب سامنے جانے کی ہمت نہ پڑے، پیچھے والے کا تو لنگ جا، پھر پیچھے والے کا تو لنگ جا، پھر پیچھے والے کا تو لنگ جا۔ اسی لیے تو حضرت اگر ادھر معاملے بڑے خراب ہوئے ہیں تو اس میں سٹیج کا بھی بڑا رول ہے۔ ہمیں تو نہیں کسی نے کہا تھا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ میں پیچھے بھی میں نے کہا ہے حضرت، وہ فلسطین کا کلپ آئے نا تو حضرت بڑا امتحان ہوتا ہے، دیکھیں کہ نہ دیکھیں۔ ایک دل کہتا ہے دیکھ کہ ہمارے بہن بھائی کی سال میں، ایک دل کہتا ہے لنگا دے ویکھیا نہیں جانا۔ میں نے حضرت اس دن کلپ دیکھا، ایک بچی تھی کچھ 6-7 سال کی نا، وہ اپنے گھر میں بیٹھی تھی، وہ میزائل آیا، اس نے نشانہ بنایا گھر کو، سارے کا سارا گھر زمین بوس، امی شہید، ابو شہید، بھائی شہید، بہن شہید۔ یہ بچ گئی حضرت، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ جب وہ سارا گھر کا ملبہ اٹھایا گیا تو یہ بچی زندہ نکل آئی ہے۔ اب وہ کلپ کیا تھا، امی ابو بہن بھائی سارے سفید کپڑے پہنے بس تیاری کر رہے ہیں جنت جانے کی، جیسے جنازہ ہو اور ہم یہ اکیلی ہے حضرت جی۔ لیکن حضرت جی کمال یہ تھا، اکیلی تھی، رو بھی رہی تھی، لیکن پڑھ کیا رہی تھی؟ پڑھ وہ قرآن رہی تھی حضرت۔ اور حضرت صاحب اور حیران اس چیز نے کیا کہ پھر اس بچی 6 سال کی کو اتنا بھی پتا تھا کہ اس وقت آیت کون سی پڑھنی ہے، اور وہ پڑھتی کیا ہے؟ امی ابو بہن بھائی سارا خاندان سامنے لیٹا ہوا ہے سفید لباس پہنے، اور وہ سامنے سب کو دیکھ کے رو بھی رہی ہے، لیکن ساتھ پڑھ کیا رہی ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ 6 سال کی بچی کو پتہ ہے کیا تھے، لیکن ساڑھے سٹیجاں نو اجے تک کوئی نہیں پتہ لگا ہے۔ یہ بھی ہے ہی پڑھن ڈے نے، لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں، چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سوڑے۔ 6 سال کی بچی کو پتا کہ کیا پڑھنا ہے، لیکن سانوں یہ بھی پتا نہیں لگا، ربیع الاول آن لگا ہے، یہی پڑھنا ہے، وہی گڈیاں تے وہی موجہ حضرت جی۔ عالمی حالات دیکھو، ملکی حالات دیکھو، دینی حالات دیکھو، کوئی نہیں حضرت، میرا روز کا کام ہے، جلا دل لے کے اٹھتا ہوں حضرت، کوئی سنجیدگی نہیں سٹیجوں پہ حضرت۔ حضرت صاحب جرمنی میں یہودیوں نے ریلی نکالی، اور ہاتھ میں جو انہوں نے کارڈ اٹھا رکھے تھے، کارڈوں پہ لکھا کیا ہے؟ خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ 2 ارب مسلمانوں کو کتنی بڑی تڑی لگائی انہوں نے۔ خیبر واز یور مطلب کیا تھا؟ کہ وہ آخری موقع تھا کہ تم نے خیبر ہم سے، اب خیبر ہم لیں گے لیکن تم واپس خیبر لے سکو گے۔ 2 ارب مسلمانوں کو کتنی بڑی تڑی لگائی انہوں نے حضرت۔ وہ آخری موقع تھا، خیبر مولا مشکل کشا نے ہم سے، اب خیبر واپس لینے کی باری ہماری ہے، لیکن تم خیبر واپس لے سکو گے۔
ہوتا نا کو ہم نے بھی جواب دیا ہوتے سی اگوں کی لگے ہیں وہ لو خیبر لیندے ہوتے کیونکہ میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی. لے لو خیبر ہی تصویراں بنانیاں نے بہ کے. حضرت صاحب علماء بیٹھے ہیں جی ہاتھ کناں نوں لا کے. حضرت صاحب شاعر کا تخیل ہی ہے نا ایک شاعر کا تخیل ہی ہے نا یہ. اور اس نے کیا کہا ہے جی ساری عمر میں یہی کام کیتا. تخیل ہی ہے نا. قرآن ایک طرف احادیث ایک طرف آثار ایک طرف بزرگ ایک طرف اور ایک شعر لے کے قوم لے لو خیبر. سانوں کی لگے کیونکہ میری عمر مدینے لے لو خیبر. کیوں؟ کیونکہ تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ تے لیما مینوں نال رکھ لے. بھائی کیا ہے یہی چل رہا ہے اور کیا چل رہا ہے. لے لو خیبر. سانوں کی لگے مدینہ لے لو مکہ لے لو. اللہ حضرت میں بزرگ بیٹھے ہیں ساری عمر ان کی گزر گئی بخاری پڑھاتے ہوئے. مجھے تو بھی بخاری کی بے کی سمجھ نہیں آئی. اور پتر لے لینا انہوں نے ہم سے سارا کچھ ہی. مکہ اور مدینہ بچ جانا اور وہ بھی صرف اس لیے بچنا ہے کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا تھا سونے ہیں نا دو شہروں کی حفاظت میں آپ پہ کراں گا. باقی سارا کچھ جانا ہے حضرت ہمارے ہاتھوں سے جو ہمارے حالات ہیں. اس لیے پتر اللہ والے پاسے آؤ سارے حضرت. قرآن والے پاسے آؤ دین والے پاسے آؤ اور ان بزرگوں سے جڑ جاؤ حضرت اور دین سیکھو. حضرت صاحب دین حضرت صاحب وہ ہے نا کہ وہ لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی دوڑے. دین پڑھ کے دیکھو بوجھ کدھر آ گئی. حضرت صاحب صحابی رسول حاضر ہویا کہ عرض کی تھی سونے ہو آپ دے نال پیار ہے عشق ہے. فرمایا پھر فقیری لی تیار ہو جا. عرض کی تھی اللہ نال بھی عشق ہے. فرمایا پھر آزمائشاں بھی تیار ہو جا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. جو پڑھا جاتا ہے نا اشعار اپنا اثر چھوڑتے ہیں حضرت. مثلا قبلہ حضرت تشریف بس مینڈ کرنے لگا ہوں حضرت. مثلا وہ شعر پڑھا جاتا ہے نا ہمارے اسٹیجوں پہ جی او میں لج پالاں دے لڑ لگی تے میرے تو غم. ان سارے نو پیر صاحب صرف ایسے ہی چاہیے نے کہ غم پرے پرے رہ. باقی پیری مریدی کا مقصد فوت. صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. اب جو مرید ہونے آتا ہے وہ صرف اس لیے مرید آتا ہے کہ میں پیر صاحب دا ہاتھ پڑھاں تے غم. اللہ قرآن کہہ رہا ہے جو اس راستے پہ چلے گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. جو اس راستے پہ چلے گا میں نے اس کا امتحان لینا ہے. اور پیر کا کام یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کہے اللہ پرے ہو جا میرا مرید ہے تو کون ہونا ہے امتحان لینے والا. نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ پیر کا کام کیا ہے پیر آپ کو اس امتحان میں پاس ہونے کا طریقہ سکھائے گا. لیکن کیونکہ حضرت اسٹیج شعر پڑھا جاتا ہے اس لیے پوری اہل سنت کا یہ ذہن یہی بنا ہوا ہے کہ پیر صاحب قادل ہی چاہیے دینے کہ غم. اللہ وہ کہہ رہے ہیں جو اس راستے پہ آئے گا ہم نے اس کا امتحان. میں نے پڑھا ہے جی بابا صاحب پہلے بیعت ہونے کے لیے نا حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو جیسے یہ سامنے درخت ہے نا وہ لکھا ایسا کوئی درخت تھا تو حضرت خواجہ غریب نواز اس درخت سے نا ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. کہتے علماء کی مجلس میں جاؤ زبان کنٹرول میں, بادشاہ کے دربار میں جاؤ سر کنٹرول میں, لیکن جب کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو پھر خیال کنٹرول میں حضرت, کیونکہ یہ خیال پکڑ دیتے ہیں حضرت. بابا صاحب جب بیٹھے نا تو دل میں خیال آیا یہ کیسا ولی ہے کہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہ جائے. وہ کیونکہ خیال پکڑا گیا حضرت. بابا صاحب کہتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز نے نا پیچھے نگاہ کی اور درخت پہ ڈالی اور آپ کی نگاہ کی برکت تھی کہ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا. کہتے پھر نگاہ ڈالی خشک کر دیا, پھر نگاہ ڈالی سرسبز و شاداب کر دیا, پھر نگاہ ڈالی خشک کر دیا. اور کہتے پھر مجھے کہنے لگے فرید وہ تو فقیری کرنا آیا کہ رب نہ لڑائی لینا آیا, تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا. بابا صاحب عرض کرتے ہیں میں نے عرض کی حضور غریب نواز اس میں لڑائی کون سی ہوئی؟ فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ خشک رہے تو ضرور اس کو سرسبز و شاداب دیکھنا چاہتا ہے. یہ پیری مریدی
پیر پتر تیرے تے رب وچ آ کے کھلوئے گا نہیں، بلکہ کیا کرے گا، تجھے آنے والے امتحان میں پاس ہونے کا طریقہ بتائے گا۔ لیکن پتر اتنے ذہن ہی بدل گئے سارے۔ میں نے حضرت بہت کتابیں پڑھی ہیں حضرت، میں بس ایک حضرت بندہ دیکھا تھا جڑا واقعی کسی دا چنڈیا سی اور پیر نے وہ رنگ چاڑیا سی۔ میں جب جامعہ نظامیہ پڑھتا تھا نا تو بالکل ساتھ ہی ادھر آگے ایک پریس تھا اور وہاں ایک قادری صاحب تھے۔ ظاہر ہے وہ دوران درس نظامی وہ ہر طالب علم کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا خط اچھا ہو، حالانکہ وہ اتنی گردانیں لکھنی پڑتی ہیں کہ خط آٹومیٹک ہی اچھا ہو جاتا ہے، فالا فالا فالو فالت دربا دربا دربو دربو، لیکن پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ اور حسن آئے حضرت۔ تو میں قادری صاحب کے پاس نا حضرت وہ مشق کے لیے جایا کرتا تھا۔ وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق تھے۔ جیسے حضرت بصیر پور نام ہے علاقے کا، محلے کا نام کچھ اور تھا، لیکن ان کو حضور غوث پاک سے اتنا عشق تھا انہوں نے نام بدل کے نا کوچہ غوثیہ رکھ دیا تھا حضرت۔ اب کاغذی نام کچھ اور تھا لیکن بولا کوچہ غوثیہ جاتا تھا۔ میں عصر سے مغرب ان کے پاس مشق کرنے جایا کرتا تھا حضرت۔ بڑی 11ویں شریف تھی حضرت، اور میرا اور ان کا جو سفر تھا وہ تقریباً 1.5 سال کا گزر چکا، اور 1.5 سال میں حضرت مجھے اس بات کا نہیں پتہ چلا کہ حضرت اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ میں نے کبھی اتنا راضی برضا بندہ نہیں دیکھا، کوئی بڑے بڑے لیکن دیکھا اللہ۔ میں اس وقت جامعہ نظامیہ میں پڑھتا تھا، اور جامعہ نظامیہ میں اتنے بڑے شیوخ تھے، قبلہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود تھے، بابا جی خادم حسین صاحب تھے، عبدالحکیم شرف قادری صاحب تھے حضرت۔ کبھی مجھے نہیں کہا کہ جا کے نا میری اولاد کے لیے دعا کروانا۔ میں نے 1.5 سال میں کبھی ان کی زبان سے سنا ہی نہیں حضرت۔ 1.5 سال بعد بھی پتہ چلا تو کیسے چلا؟ بڑی 11ویں شریف تھی، ہم نے خود وہ مشینیں اٹھا کے نا پریس کی سائڈ پہ رکھی، محفل ہوئی، پہلی نشست ختم ہو گئی، اب دوسری نشست شروع ہوئی۔ تو محفل میں نا ان کے ایک دوست تھے، تو ان کے پیر صاحب لاہور تشریف لائے تھے، تو ان کی دعوت پہ وہ بھی آ گئے، ان کے آنے سے محفل کا رنگ دوبالا ہوا۔ اب جب دوسری نشست ختم ہوئی نا تو اب آیا دعا کا وقت، تو ظاہر ہے دعا پیر صاحب نے کرنی تھی۔ تو جو قادری صاحب تھے نا میرے استاد، ان کے جو دوست تھے انہوں نے اپنے پیر صاحب کو دعا سے پہلے کہا حضرت قادری صاحب کی شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں اور ان کی اولاد نہیں، تو ان کی اولاد کے لیے دعا کرنی۔ میں نے حیران ہو کے دیکھا، وہ 1.5 سال ہو گیا مینوں، لیکن کبھی حضرت نے نام ہی نہیں لیا، ایسا راضی برضا بندہ۔ اچھا اب وہ حضرت دعا شروع ہوئی، پیر صاحب نے بھی ہاتھ اٹھائے، سب نے اٹھا دیے، لیکن قادری صاحب نے اٹھائے نہیں۔ وہ میں نے بھی دیکھ رہا تھا، میری نظر پڑی، قادری صاحب نے ہاتھ نہیں اٹھائے، پیر صاحب کی نظر پڑی، ان کے دوستوں کی بھی پڑی۔ دعا ختم کرنے کے بعد پیر صاحب نے غصے کا اظہار کیا، بھئی تیری اولاد دی دعا کرنی تو ہاتھ نہیں چکے، تو وہ ملے بغیر تشریف لے گئے، دوست بھی لے گئے، میرے تو استاد تھے، میں نے تو ملنا تھا۔ میں نے بہرحال سلام لیا تو میں بھی چلا گیا۔ اگلے دن میں پھر آیا عصر کے بعد، انہوں نے مجھے کو سبق دیا، میں وہ مشق کر رہا تھا، تو موڈ اچھا تھا، تو میں نے سوال کیا، میں نے کہا حضور کل کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ فرمانے لگے کیا ہوا؟ میں حضور وہ آپ کی اولاد کے لیے دعا کرنی تھی تو آپ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمانے لگے اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا ہے، شریعت میں نہیں، یہ اور محکمہ ہے۔ فرمانے لگے اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا۔ میں نے اس کی حضور کیسے؟ فرمانے لگے اگر اولاد نہیں ہے تو کس کی مرضی سے نہیں ہے؟ میں نے اس کی حضرت اللہ کی مرضی سے۔ تو رو کے فرمانے لگے پھر میں کتا کون ہوتا ہوں اس کی مرضی کے خلاف ہاتھ اٹھانے والا؟ ہم نے کیا لیا یار، کچھ مزہ چکھا ہی نہیں ہم نے یہ والا۔ اس لیے پتر یہ لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے یہ مزہ، اس لیے پتر لو حضرت لو، وقت جا رہا ہے بچے، وقت جا رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔